الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على علائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. شب وفات حضرت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور تعزیت پیش کرتے ہیں پنجتن کی بارگاہ میں، تعزیت پیش کرتے ہیں 12 اماموں کی بارگاہ میں، خصوصاً وقت کے امام حضرت حجت صلوات اللہ وسلام علیہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار انشاءاللہ جو آپ نے سو سلام مرثیہ جو بھی سنا پڑھا گیا دنیا میں جہاں جہاں بھی پڑھا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ حضرت حجت کے زخمی اور غمگین دل کے لیے مرہم ثابت ہو، اور تمام کے تمام مومن مومنات جہاں پر عزاداری میں مصروف ہیں جناب زینب کی سوگواری میں، پروردگار ان کی عزاداری کو، ان کے پرسے کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور حضرت حجت کے ظہور میں انشاءاللہ تعجیل فرمائے، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں شامل فرمائے۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا بنت فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا اخت الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمۃ ولی اللہ، صلی اللہ علیک صلاۃ دائمۃ باقیۃ مترادفۃ متکاملہ۔ درود بھیجیں بی بی کی بارگاہ میں بلند آواز۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت چاہے ولادت کا جشن منائیں یا وفات کی مجلس، سوگواری کی پرسے کی مجلس منعقد کریں، یہ مصداق ہے اس آیت کا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یعنی براہ راست وہ خاتون ہیں، وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے آغوش رسول خدا کو پایا اور رسول خدا کی دامن رسالت کے سائے میں تربیت پائی، رسول خدا کی نواسی ہیں، رسول خدا کی بیٹی ہیں، اور وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب ہارون نے آ کر کہا تھا رسول خدا کی قبر کے سامنے کہ السلام علیک یا ابن عم، سلام آپ پر ہے ہمارے چچا کے بیٹے، تو پھر اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ، سلام آپ پر اے ہمارے جد، اے ہمارے پدر بزرگوار رسول اللہ آپ پر۔ تو حاکم کو یہ بات بری لگی تھی اور اس نے اعتراض کیا کہ آپ کے جد کہاں سے ہو گئے، نسل تو لڑکوں سے چلتی ہے، آپ لڑکی کی اولاد ہیں۔ تو امام کاظم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ امام نے فرمایا تھا کہ اگر رسول خدا اس وقت حیات ظاہری میں دوبارہ تشریف لے آئیں اور تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگیں تو دو گے یا نہیں دو گے؟ کہا کہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں اپنی لڑکی کا رشتہ رسول خدا کے لیے ہاں کروں اور اپنی لڑکی کا نکاح رسول خدا کے ساتھ کر دوں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ہم سے یہ درخواست رسول خدا نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری ذات میں رسول خدا کا خون موجود ہے، ہماری بیٹیاں رسول خدا کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ بات آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ دوسری چیز، امیر المومنین کی ایک روایت ہے کہ جب میں رسول خدا کی خدمت میں جاتا تھا تو اقام انی ازواجہ، رسول خدا اپنی ازواج سے کہتے تھے، ازواج مخدرات سے کہتے تھے کہ اب تم اٹھ جاؤ، ہمیں علی کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کرنے دو۔ لیکن جب جناب رسالت مآب ہمارے گھر میں آتے تھے جب ہمارے گھر میں آتے تھے تو اس وقت لم یقم عنی، ہمارے گھر سے احد من اہل بیتی، ہمارے گھر والوں میں سے کسی کو نہیں اٹھاتے تھے،
یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے کہ امام حسن موجود ہے، امام حسین موجود ہے. آپ کہیں گے سرکار دونوں امام ہیں، جناب سیدہ مرحلہ عصمت پر، مرحلہ ولایت پر جناب امیر وقت کے امام ہیں، لیکن اس گھر میں ایک اور ہستی بھی ہے کہ جس کی یاد آپ آج منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جناب زینب. یعنی رسالت گفتگو کر رہی ہے عصمت کے ساتھ، رسالت گفتگو کر رہی ہے امامت سے، رسالت گفتگو کر رہی ہے امام حسن امام حسین سے. کیا کیا بڑی بڑی باتیں ہوں گی، تفسیر قرآن، حدیث، توحید، اسرار الہی. جناب زینب بھی تشریف فرما ہیں. ولادت ہوئی ہے 5 ہجری میں، یعنی جب رسول خدا اس جہان فانی سے تشریف لے کر گئے تو بی بی کا جو عمر مبارک تھی، سن مبارک تھی، وہ کتنی تھی؟ 5 برس کی تھی. یعنی 5 برس کی ہیں ہماری اور آپ کی شہزادی. اس کے باوجود رسول خدا یہ نہیں کہہ رہے کہ اٹھ جاؤ. امام حسن امام حسین بھی تقریباً وہی عمر ہے، 6 اور 7 برس کی. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ سید شباب اہل الجنہ ہیں، آیا مباہلہ میں ہیں، آیا تطہیر میں ہیں، لیکن جناب زینب بھی وہاں پر تشریف فرمائے. ایک چیز. دوسری چیز جو ہمیں جناب زینب کی سیرت کے ذریعے سبق ملتا ہے اور درس ملتا ہے، وہ ہے تعبد کا، وہ ہے بندگی کا، وہ ہے خدا کی مشیت، اس کے رازوں کو سمجھنے کا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مولانا مباہلے کا واقعہ ہوا 9 ہجری میں، جناب زینب کی عمر مبارک تھی 4 برس کی. تو جناب زینب میں کیا کمی تھی کہ حسن اور حسین علیہم السلام تو گئے مباہلے کے لیے اور جناب زینب نہ گئیں. آئے تطہیر اتری چادر تطہیر میں، جناب سیدہ رسالت مآب امام حسن امام حسین جناب امیر یہ سب موجود ہیں، لیکن جناب زینب کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا ایک جواب ہے تعبد، مشیت الہی. اور خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہیں تعبد اور بندگی کو سمجھنا پڑے گا. مومنین کی جب تعریف کرتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ یؤمنون بالغیب. یہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو چیز ان کو دکھائی نہیں دیتی، جس کو سمجھ نہیں پاتے، جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے. لہٰذا ایک یہ چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امامت کا فرق، یعنی جناب زینب کا فرق بارگاہ امامت سے، جناب زینب کا فرق وجود مقدس جناب امیر سے، جناب زینب کی عظمت کا فرق رسالت مآب سے کتنا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں جو بتایا گیا، سکھایا گیا کہ آئینہ ہے پنجتن کا، عکس ہے پنجتن کا، لیکن اس کے باوجود چادر تطہیر میں نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جناب زینب کی حیثیت کم ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ چادر تطہیر کے مقام کو شاید خداوند تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ عظمت اس مقام پر ہے کہ جہاں پر سوائے 14 سے تعلق رکھنے والوں کے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا. اور ایک جملہ میرا ہے، حدیث نہیں ہے. اس لیے آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب آپ وارث تطہیر کو نہیں سمجھ پائے تو صاحب تطہیر کو کیسے سمجھیں گے. دوسری ایک بات جو اشارتاً میں کہہ کر آگے بڑھ جاؤں کہ جناب زینب کی شخصیت، مولانا آپ بات کرتے رہتے ہیں، دیکھیے اہل بیت کی شخصیت خصوصاً پنجتن، اور اس میں بھی خصوصاً جناب امیر، اور اس میں جناب سید الشہداء اور جناب زینب سلام اللہ علیہا، یہ وہ ہستیاں. اب یہ اہل بیت کی بات آ گئی. اب 14 معصومین کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب 12 اماموں کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب بات ہو رہی ہے اہل بیت کی، اب بات ہو رہی ہے خانوادہ رسالت کی، اب بات ہو رہی ہے کہ وہ ہستیاں کہ جو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کے دائرے میں ہیں. وہ بات یہ ہو رہی کہ ایک تو غیبی پہلو ہے ان ہستیوں کا، اور ایک ہے انسانی پہلو. انسانی پہلو کے مرحلے پر جب آپ آئیں تو مقایسہ کر سکتے ہیں مشابہ اور سملر سرکمسٹانسز میں. جب اہل بیت گرفتار ہوئے، جب کچھ خاص قسم کے حالات میں اہل بیت آئے اور دنیا کے دوسرے لوگ اسی عمر کے حصے میں، اسی جگہ پر، اس سے ملتے جلتے حالات میں جب گرفتار ہوئے تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ یہاں پر بھی آپ کو اہل بیت سب سے آگے دکھائی دیں گے. اور خصوصاً میں جن کا نام لے رہا ہوں، سید الشہداء، امیر المومنین جناب زینب، یہ ایک خاص وجہ ہے. بہرحال اس کو وجہ کیا ہے اس وقت ہمیں اس کی بحث میں نہیں جانا. تو لہٰذا اگر آپ کو ہمارے بچوں کو ہمیں سیکھنا اور سمجھنا ہے تو آپ جا کر تاریخ کا مطالعہ کیجئے، دنیا کی جس شخصیت کا چاہیں، اور پھر اس کے بعد جناب زینب کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ ولادت سے لے کر وفات تک کن حالات میں پروان چڑھیں، کن امتحانات سے گزریں، اور پھر اس کے بعد دنیا کی جس خاتون کو آپ کو مقابلہ اور مقایسہ کرنا ہے کر لیجئے. مولانا آپ تو کہتے ہیں کہ اہل بیت کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا. سرکار کسی سے نہیں کیا جا سکتا. کس لحاظ سے؟ کہ جس مقام اور عظمت پر یہ ہیں. لیکن اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ دنیا میں مختلف لوگوں نے مختلف مقامات پر کیا رد عمل ظاہر کیا سمجھنے کے لیے، تو یہاں اس بات کو شاید منع نہ کیا جائے اور ائمہ کی حدیث اس مقام پہ شامل نہ ہو. میں مثال واضح کروں کہ سرکار ہمارے بچے جاتے ہیں، وہ جون آف آرک اور فلورنس نائٹ انگیل کے واقعات کو پڑھتے ہیں، مدر ٹریسا کو پڑھتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک ایسی ایک دیوی، ایک دیوتا، ایک گوڈس ایک تشکیل پاتی ہے کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. آپ پہلے جا کر ورق بورق، حرف بحرف
سطر با سطر، لائن بائی لائن، پیج آفٹر پیج، پیراگراف آفٹر پیراگراف، ہر نشیب و فراز، تربیت کہاں پر ہوئی، کس سطح پر ہیں جناب زینب کی زندگی کو پڑھیے خوب اچھی طرح سے، اور اس کے بعد نفسیاتی نتیجہ نکالیے، سائیکولوجیکل کنکلوژن نکالیے، اور آپ دیکھیے کہ کس مقام پر رسول خدا کی بیٹی ہیں اور کس مقام پر دنیا کی دوسری خواتین کہ جن کے بارے میں دنیا والے دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے کام کیے، بہت بڑے کام کیے، میں انکار نہیں کر رہا، خدمت کی، اب وہ خدا کے پاس ہیں، خدا جو چاہے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرے، نہ ہم جنت کے مالک ہیں نہ جہنم کے مالک ہیں، نہ تقسیم کرتے ہیں ہم جنت جہنم کو۔ ہماری جو میری عرض ہے وہ یہ ہے کہ آپ جناب زینب جیسی شخصیت کا مطالعہ کرنا ہے تو بڑے مختلف انداز سے آپ کو کرنا پڑے گا۔ بہرحال گفتگو بڑی عجیب سی ہے، میں کہاں سے اس گفتگو کو سمیٹوں اور کہاں سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ بہرحال 5 جمادی الاولیٰ 5 ہجری ولادت ہوئی ہے، اور 15 رجب سن 62 ہجری میں شہادت یا وفات کہیے آپ ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات واضح کہ 5 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، رسول خدا 10 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے، تو بی بی کی عمر مبارک اس وقت تھی 5 برس کی۔ اب جو بات میں یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں جناب زینب کی شخصیت کے اس نورانی اور نہایت ہی آپ یہ کہیے کہ پاکیزہ اور تر و تازہ نورانیت کے سائے میں کہ چراغ دکھایا جائے لوگوں کو بیٹیوں کی تربیت کا۔ دیکھیے جب تک گھر میں کینہ، بغض، ایک دوسرے کے لیے نفرت، گندی پولیٹکس ہوگی، خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جناب زینب کی شخصیت کا اشارہ، نہیں سرکار، اس گھر کے بارے میں یہ بات کہنا نادانی ہے، حماقت ہے، نادان ہے وہ شخص جو اس گفتگو کے ذریعے بی بی کی شخصیت کو سمجھائے۔ مثلا میں کہوں کہ نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی اور یہ سب کرتی تھی، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہی سننا چاہتے ہیں مولانا آپ بڑی پیچیدہ باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں سرکار، اگر نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، تو ہماری یہاں ہزاروں مومنات خواتین ایسی ہیں نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، حجاب کی پابندی کرتی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں اس بی بی کی کہ جس کے شانوں پر امامت کا بوجھ ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اس بی بی کے جس کے شانوں پر، ہر امام کی امامت کے بوجھ کی بات نہیں کر رہا میں اس امام کی امامت کے بوجھ کی بات کر رہا ہوں جو 1,24,000 انبیاء کا خلاصہ ہے، جو پنجتن کی 4 ہستیوں کا خلاصہ ہے، اور جس امام نے اس مصیبت کے بوجھ کو اٹھایا ہے کہ جس کے بارے میں زیارت عاشورہ فرما رہی ہے، جلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات۔ مولا حسین آپ کے مصائب بڑے عظیم ہیں، آسمان والوں پر، زمین والوں پر، فرشتوں پر ان مصائب کا بوجھ اٹھانا مشکل ہے، اور اتنا مشکل ہے یہ مرحلہ کربلا کا طے کرنا کہ ابو الفضل عباس کی تعریف میں جب زیارت پڑھتے ہیں آپ مولا عباس علیہ السلام کی، تو وہاں پر جو جملہ لاتے ہیں آپ جناب عباس علیہ السلام کے لیے، وہ لاتے ہیں والمواسی لہو، وہ ابو الفضل عباس کے جس نے اپنے بھائی کے غم کے بوجھ کو کم کیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب مجھے نہیں پتا، آپ سمجھا نہیں مولانا، آپ نہیں، تکلف کی بات نہیں ہے، مجھے اس میں کہنے میں کوئی یار نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ سمجھو، ہو سکتا ہے نہ سمجھو، سمجھنے کی کوشش کیجئے، نماز کے بعد سجدے میں جائیے، دعا کیجئے کہ معرفت عطا کرے خدا آپ کو، کھیل تماشا تھوڑی۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، پروردگار اپنی ذات کی پہچان کروا مجھے، اگر تو نے مجھے اپنی ذات کی پہچان نہ کروائی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی پہچان نہ کروائی میں حجت خدا کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ یعنی آپ کا دین گھوم رہا ہے حجت خدا کے گرد، امام وقت یعنی آپ کا دین، یعنی آپ کی عبادی زندگی کی معراج ہے آپ کے امام کی معرفت۔ ساری زندگی نماز پڑھتے رہیے، اگر امام کی معرفت اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے خدا نے طلب کی ہے، یہ نمازیں وہ اثر نہیں دکھائیں گی۔ میں باطل اور غلط اور صحیح ہونے کی بات نہیں کر رہا، اثر دکھانے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ معرفت کا تعلق عقائد سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ مانتے ہیں کہ میرا ایک امام ہے، وہ جو کہے گا صحیح ہے، ٹھیک ہے، حق ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، لیکن معرفت اس کے بعد مختلف درجات کو طے کرنے کی بات ہے۔ اگر مختلف درجات کو طے کروانا خدا آپ سے نہ چاہتا تو ہم میں سے ہر ایک امام زمانوں کو اپنا امام مانتا ہے، ہر ایک امام کو معصوم مانتا ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ جو امام فرما دیں حق ہے، اس کے باوجود آپ کو ہر جمعے کو دعائے زمان غیبت پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو معرفت آپ کی آج ہے، جو کل ہوگی، پرسوں ہوگی، ترسوں ہوگی، خدا کہہ رہا ہے معرفت کے جس مقام پر بھی پہنچو تم وقت کے امام کے، اس سے مزید ایک مرحلہ آگے بڑھو، تم پر آگے بڑھنا لازم ہے۔ یہ جو آپ سے مانگی جا رہی ہے نا چیز، جناب زینب نے اس امام کی امامت کے غم کے بوجھ کو اٹھایا ہے۔ یعنی آپ کی معراج یہ ہے کہ مجھے امام کی معرفت عطا کر، اور جناب زینب کی معراج یہ ہے کہ جناب زینب کو سوائے امام وقت کے کوئی سمجھا ہی نہیں۔
اگر آپ جا کر دیکھیں گے مدینہ میں واقعہ ہوا، سیدہ کے دختر رسول خدا مادر گرامی امام حسن امام حسین کے ہاتھ بلند ہوئے، اور ایک دفعہ جناب سیدہ نے فرمایا لأکشفن رأسی، میں اپنے سر کو کھول دوں گی صحن میں جا کر اور پھر دعا کروں گی۔ ابھی الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے، مدینے میں طوفان آنے لگا، گرد و غبار اڑ گیا۔ یہ آپ کہیں گے کہ شہزادی نے دعا تو نہیں کی تھی، تو پھر یہ کیوں ہوا؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی ملک کے بادشاہ کو اگر سرکولر آئے پہلا کہ ہم اپنی فوجوں سے کہتے ہیں کہ فوراً تیار ہو جائیں، فوجی چوکیوں میں چھاونیوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے، ابھی حکم آیا نہیں ہے، حکم آنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے کہ جب سرکولر آئے تو اس کو ریسیو کیا جائے، ریسیو جب کیا جائے گا تو اس کے بعد طے کیا جائے گا کہ ہوگا کیا۔ یہ جو فوجی چھاونی میں کینٹونمنٹ ایریا میں کھلبلی مچتی ہے، کائنات میں جناب سیدہ کے اس جملے کے بعد ایک کھلبلی مچی، ہر طرف طوفان آ گیا۔ یہی چیز آپ کو دکھے گی جب قتل گاہ سے بی بی رخصت ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جناب سید سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی اماں جلال کے عالم میں ہیں، غیث کے عالم میں ہیں، تیش ہے، اور ایک دفعہ اپنے بھائیوں کی محارم کی لاشوں کو دیکھ کر جناب زینب کے دل پر کرب کی کیفیت گزری ہے، تو سید سجاد نے کیا فرمایا؟ اب دو نسخے، اسکتی یا عمہ، اسکنی یا عمہ، اے پھوپھی جان آرام سے ہو جائیے۔ یہ کیوں کہا سید سجاد نے؟ وجہ وہی لگتی ہے کہ جو امیر المومنین نے فرمایا تھا سیدہ سے کہ آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، ہاتھوں کو نیچے کر لیجئے۔ اگر جناب زینب مزید گفتگو فرماتی تو طوفان آ سکتا تھا، بربادی آ سکتی تھی، لہٰذا حجت خدا نے مداخلت کی، کہا پھوپھی اماں، پھوپھی جان، آپ عالمتن غیر معلمہ و فہمتن غیر مفہمہ، آپ وہ سمجھ بوجھ والی خاتون ہے جس کو کسی نے سمجھ بوجھ نہیں سکھائی، آپ وہ صاحب علم خاتون ہے جس کو کسی نے علم نہیں سکھایا، لہٰذا آرام سے ہو جائیے، ذرا دھیمی ہو جائیے، تیش میں نہ آئیے، غضب میں نہ آئیے۔ یہ وہ تیش نہیں ہے کہ جو ہر کس و ناکس کو قتل ہوتا دیکھ کر ہو جائے، یہ وہ تیش ہے جو معرفت امام رکھنے والی شہزادی بد دعا کرنے کا انتظار کر رہی ہے۔ لہٰذا آپ جا کر مقتل کے گمشدہ اوراق میں سمجھیے، اور اس کے بعد امامت نے جب سہارا دیا اور جب امامت پر مشکل وقت پڑا تو جناب زینب نے 11 محرم کو چلتے وقت کیا کہا؟ یا سید سجاد مالی اراک تجود بنفسک یا بقیت جدی و ابی واخی، اے سید سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ جان ہلکان کیے دے رہے ہو، اپنی جان دیے دے رہے ہو، یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے میرے نانا، میرے دادا، میرے بابا اور میرے بھائی کی یادگار۔ یعنی جناب زینب سمجھ رہی ہیں کہ کربلا کی حقیقت کیا ہے۔ درود بھیجیے شہزادی کی بارگاہ میں بلند آواز۔ اب جناب زینب کو ابھی یہ شعر پڑھا گیا، اس کے اتفاق سے اس مجلس میں پچھلے سال یا پچھلے سے پچھلے سال اسی آیت کو جناب موسیٰ اور ان کی بہن والی قصی ہے کہ پیچھے پیچھے چلو اور دیکھتی رہو، حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، تو میں ایسے گھر والوں کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جو موسیٰ کو پال لیں، اس بچے کو جسے تم نے پانی سے اٹھایا ہے۔ ابھی سلام میں یہ شعر پڑھا گیا، اور یاد ہو اگر آپ کو پچھلے برس یا اس سے پچھلے برس اسی آیت کے ذیل میں یہاں پہ گفتگو کی گئی تھی۔ تو کربلا کو بچایا ہے جناب زینب نے، یہ آپ سب مانتے ہیں، لیکن ایک سوال یہ، کربلا کو کس طرح سے بچایا؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کربلا کو بچایا، خوب توجہ کیجیے گا کہ صرف اس حد تک بچایا کربلا کو کہ واقعات بلا کم و کاست، بلا کسی کمی بیشی کے، بغیر کسی انحراف کے ہم تک پہنچائے؟ نہیں، آپ کو روایت ہی نہیں ملے گی مقتل کی جناب زینب سے۔ کیا مطلب بچایا؟ جتنی روایتیں آپ کے پاس ہیں، سید ابن طاؤس، شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ طوسی، ان ہستیوں نے لکھی ہیں، اس میں کہیں پہ بھی راوی جو ہیں وہ جناب زینب نہیں ہیں۔ بعض حضرت حجت سے ہیں، بعض چھٹے اور پانچویں امام سے، بعض امیر المومنین سے، بعض رسول خدا سے۔ تو یہ ہے، تو پھر جب آپ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے کربلا کو بچایا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت پھیلا ہوا ہے، تاریخ کے اوراق میں، احادیث میں، مقاتل میں۔ میں ایک حد تک اشارہ کر سکتا ہوں، ظاہر سی بات ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے الحمدللہ الذی قتلکم و فضحکم، حمد اس خدا کی جس نے تم کو قتل کیا، تمہارے جوانوں کو، اور تم کو رسوا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کربلا میں کون سا گروہ خدا کے ساتھ تھا، کون سا گروہ خدا کا مخالف تھا۔ جناب زینب بھی فرما رہی ما رأیت الا جمیلہ،
عبید اللہ ابن زیاد بھی کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی قتلکم وفضحکم، حمد اس خدا کی جس نے تم کو رسوا کیا، جس نے تمہارے جوانوں کو قتل کیا۔ ایک شخص جو دربار میں موجود ہے حق کا فیصلہ کرے تو کس طرح سے؟ حاکم جو بیٹھا ہے کرسی پر تخت پر وہ بھی کہہ رہا ہے کہ حمد اس خدا کی، اس کا مطلب ہے یقیناً یہ قصوروار تھے۔ ہر طرف منادی کروا دی گئی کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ خاکم بدہن، ایک خارجی ہے جس نے امیر المومنین پر بغاوت کی تھی۔ ایک شخص جو کسی کوفے کے بصرے کے دیہات سے آ کر بیٹھا ہے وہ کیسے سمجھے کہ ہوا کیا؟ سب سے اہم ترین مسئلہ کہ واقع کربلا میں سید الشہداء کی شہادت کو وجود خدا سے منسلک کروانا۔ اور یہ کس طرح سے منسلک ہوگا؟ سرکار دیکھیے، آپ 1400 برس کے بعد بیٹھ کر یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ مولانا اس کی کیا ضرورت ہے۔ اگر آپ اس بات کو ہٹا دیں گے تو آپ کو معذرت کے ساتھ واقعات کربلا بیساکھی پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے واقعات کربلا میں روح پھونکی ہے۔ کس کو پتا کہ کئی کوس پیچھے کیا ہوا ہے؟ کس کو پتا کہ 70 75 80 آدمی؟ سرکار بعض بنو اسد کے جو قبائل تھے ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں پر یہ کیا ہو گیا ہے، اور جو حرکت طوائر جو آپ دیکھتے ہیں وہ کافی دیر کے بعد پہنچی۔ تو تاریخ کا مطالعہ کیجئے وہاں جا کر۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا تھا؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ وہ خاتون جو فہمتن غیر مفہمہ ہے، جو دیکھ رہی ہے 1400 برس کے بعد کے واقعات، 14,000 برس کے بعد کے واقعات، یہ بی بی کیسے دیکھ رہی ہے؟ اپنے پدر بزرگوار علی بن ابی طالب کی نگاہوں کے ذریعے، رسول خدا کی نگاہوں کے ذریعے۔ تو بی بی کو اس انداز سے کربلا کو پیش کرنا ہے کہ کربلا دنیاوی جنگ نہ ہو۔ کربلا کے بارے میں کوئی شاعر آ کر جوش میں کہے کہ اب یہ مجھے کہنے دیجئے، شاعروں کا بڑا احترام ہے، لیکن سرکار دیکھیے جب، اور میں یہ آپ کے سامنے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں ملا بھی نہیں ہوں، نہ دیکھا ہے، زندہ ہیں، انتقال ہو گیا کیا ہے مجھے نہیں پتا، اگر انتقال ہو گیا تو خدا مغفرت فرمائے، زندہ ہیں تو خدا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ کہ ایک صاحب ہیں یا تھے اللہ جانتا ہے، عاشور کاظمی صاحب، اب شاید کو میرے آگے اصلاح کرے بعد میں کہ یہ ہے واقعہ، یعنی یہ صاحب ہیں، لیکن بہرحال میں نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ادیب ہیں، جہاں تک میں ان کی کتابیں وغیرہ دیکھی نقد، کہ انیس کیا کہ مرثیے کا ایک شعر ہے، للہ ہم کو قید میں لے کر نہ جائیے۔ کہتے ہیں میں اس مصرے کو اس طرح نہیں پڑھتا، میں اس کو اس طرح پڑھتا ہوں، واللہ ہم کو قید میں لے کر نہ جائیے۔ کہا سرکار کیوں؟ کہا للہ میں التجا ہے، واللہ میں دھمکی ہے۔ جناب زینب شمر سے التجا کر رہی ہیں، ہو نہیں سکتا۔ یہ جو آپ شاید آج پڑھا جائے یا بعد میں پڑھیں کہ حرم کو لے کے سوئے شام جب چلی یا بڑھی زینب، چلی میں وہ کاٹ نہیں ہے جو بڑھی میں ہے۔ آپ توجہ کیجئے، یعنی شعراء تک نے جناب زینب کی اس عظمت کو بچا کر رکھا ہے۔ لہٰذا یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ واقعات کو دیکھا۔ لہٰذا اب بہت سارے واقعات ہیں، کوئی سمجھے گا ذاتی حمدہ، مجھے بعض دفعہ شاعر کا نام بھی نہیں پتا ہوتا، نہ نوحہ پڑھنے والے کا، لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں جناب زینب کی شخصیت کو سمجھنا مقاتل، احادیث، روایات، ائمہ معصومین کے کلام کے ذریعے۔ یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ کہ عجیب مسئلہ ہے کہ بہرحال جو چیزیں ہم نے بزرگوں سے سیکھی ہیں وہ آپ کے ذوق کے مطابق نہیں ہیں، جو آپ کے ذوق کے مطابق ہیں وہ بزرگوں نے اس کو ایکنالج نہیں کیا، مانا نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ بہرحال کربلا سے شام تک چادر مانگتی ہوئی گئی، کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ آپ سمجھیں علی بن ابی طالب کی بیٹی کی بات کر رہے ہیں آپ۔ ایک جگہ جملہ دکھا دیجیے مجھے چادر کی بھیک مانگتی ہوئی گئی، نہیں لکھا ہوا۔ شاعر نے کہا ہے خدا اس کو اجر دے، اس نے محبت میں کہا ہے۔ لیکن اگر میں بھی کوئی غلط روایت پڑھوں، بھول چوک ہو جائے، سب کے لسان ہو جائے، آیت میں غلط پڑھ دوں، آپ کو کہ مولانا آپ نے آیت غلط پڑھی، ارے ہم نے آیت، ہم سب غیر معصوم ہیں۔ اصلاح، تنقید، حق کو اصلاح کی جگہ ہر جگہ موجود ہے، لہٰذا آپ سمجھیے کہ کس طرح سے ہے۔ اور ایک پیچیدہ ترین شخصیت جو تاریخ کی ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، نہیں سمجھا جا سکتا، یقین نہیں آتا۔ بہرحال میں موضوع پر رکوں اور یہیں پر دوبارہ آؤں۔ لہٰذا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ ایک تو کربلا کو انحراف سے بچایا، دوسرا کربلا کی روح کو باقی رکھا۔ کربلا کی روح کیا ہے؟ کربلا کی روح ہے سرکار 10 لوگوں کے ہاتھ قلم ہوئے ہیں، 10 خواتین مظلومیت کے ساتھ بغیر امارے اور ہودج اور کجاوے کے اونٹوں پر بٹھا کے لے جائی گئی ہیں۔ بنو عباس اور بنو امیہ نے ایک دوسرے کا خون اس سے کہیں زیادہ بہایا ہے، مظلومیت کے ساتھ ان کے یہاں بھی کوئی مرا ہوگا، کتنے لوگ پیاسے مر گئے۔ لیکن یہ پیاس نواسہ رسول کی پیاس ہے، نواسہ رسول کو سمجھیے۔ آپ کربلا کو جا کر دیکھیے کہ سید الشہداء
کی طرح جو معیارات ہم پیش کرتے ہیں کہ سید الشہداء اس وجہ سے سید الشہداء ہیں، جملہ دوبارہ دہراؤں گا، خوب کان کھول کر سنیے گا، جو معیارات ہم پیش کرتے ہیں کہ سید الشہداء اس وجہ سے سید الشہداء ہیں، اگر وہ وجہ کل کسی اور میں پائی گئی تو کیا آپ اس کو بھی سید الشہداء کہیں گے؟ کیونکہ وجہ آپ کے ذہن نے تراشی ہے۔ چل کر پوچھئے رسول اللہ سے، جوش اور انیس میں جنگ ہی یہ ہے، جوش اور انیس میں ٹکراؤ ہی یہ ہے۔ جوش اپنی پوری عظمت کے باوجود چاہتے ہیں کہ کربلا کو کھینچ کر پوری عظمت کو مانتے ہیں۔ جوش اشکیا جھپٹے نہ تھے ابن شہل اولاق پر، اصل میں بت آستینوں سے گرے تھے خاک پر۔ کفر نے پھاڑا نہیں تھا مصحف، اصل میں قرآن وہ پھینکا گیا تھا، کفر نے کاٹا نہیں تھا مصحف ناطق کا سر۔ جوش کفر نے کاٹا نہیں تھا مصحف ناطق کا سر۔ اب مسئلہ یہ کہ اردو بھی بہت آسان ہے یہ، لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں بچوں کے لیے۔ اصل میں قرآن ناطق جو حسین تھے ان کا گلا نہیں کاٹا گیا تھا کربلا میں، اصل میں وہ قرآن خدا کی دھجیاں بکھیری گئی تھی۔ اس کے باوجود جوش آ کر کہتے ہیں مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلیو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ لیکن انیس اس پر تیار نہیں ہے۔ حسین کو چھوڑیے، انیس کہتے ہیں ابو الفضل عباس کی پیشانی کا تم جواب نہیں لا سکتے۔ انیس ابو الفضل عباس کے ذوالجناح کو آسمان پر لے جاتے ہیں۔ گھوڑے پہ چڑھے آپ جو گردان کے دامن، قدموں سے رکابوں کی بھی آنکھیں ہوئی روشن، تیار تھا اڑنے پر اٹھائے ہوئے گردن، اقبال سلیمان سے پری بن گیا توسن، فتراک کو تھا فوق کہیں بال ہما پر، زین اس پہ نہ تھا تخت سلیمان تھا ہوا پر۔ یہ مولا عباس کے ذوالجناح کی زین کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جوش فرما رہے ہیں کہ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلیو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ بخدا دونوں شخصیتیں اتنی بڑی ہیں کہ میں ان دونوں کا کفش بردار بھی نہیں ہوں، جوش کا بھی اور انیس کا بھی، اور پوری حقیقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر نہ ہوتے بی بی زینب کے خطبے تو آپ پریشان رہتے کہ مولانا انیس ٹھیک ہیں یا جوش صحیح ہیں۔ اگر جناب زینب کا خطبہ نہ ہوتا کوفے کے بازار میں، واقعاً اگر آپ پڑھیں نا بی بی زینب کے واقعات تو آپ کو یقین نہیں آ سکتا یہ کوئی خاتون ہو بھی سکتی ہے ایسی تاریخ میں یا نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک دفعہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا، سچی بات میں آپ کے سامنے اعتراف کروں کہ مجھے نہیں پتا کہ مصائب میں کب داخل ہو جاؤں گا، فضائل کا میں۔ اب جس کا جی چاہے گریا کرے، جس کا جی چاہے فضائل کے طور پر سنیں۔ جب اس بی بی کے فضائل مصائب مدغم ہیں اور یکجا ہیں تو میں کہاں سے جدا کروں؟ لہٰذا آپ سمجھیے کہ جناب زینب نے جو پوری تاکید کی ہے، کون قتل ہوا ہے؟ حسین ابن علی۔ کیا فرمایا؟ اتدرون ای کبد لرسول اللہ فریتم وَأَيَّ دَمٍ لَهُ سَفَقْتُمْ وَأَيَّ حُرْمَةٍ لَهُ انْتَهَكْتُمْ؟ کیا تم جانتے ہو تم نے رسول خدا کے کس گھر کی بے حرمتی کی ہے؟ رسول خدا کہاں سے آ گیا کربلا میں؟ کربلا میں تو نواسہ رسول ہے، رسول کی بیٹیاں ہیں، رسول کی بہویں ہیں۔ کب خدا نے قرآن میں رسول کی کسی رسول کی بیٹیوں اور بہووں کی اس طرح سے بے احترامی کو کفر قرار دیا؟ کب قرآن نے کسی نبی کے نواسے کے قتل کو کفر قرار دیا؟ یہ نواسہ ہے رسول خدا کا، یہ راکب دوش رسول ہے حسین ابن علی کی۔ اس حقیقت کو جہاں بھی مدھم اور دھیما کیا جائے سمجھ لیجئے کربلا سے خیانت ہو رہی ہے، سمجھ لیجئے کربلا کا چہرہ بگاڑا جا رہا ہے۔ فرما رہی ہیں بی بی ای دم لہو سفقتم وای حرمت لہو انتہکتم وای کبد لہو فریتم۔ کیا تم جانتے ہو تم نے رسول کے کس جگر کو پارا پارا کیا ہے؟ تم جانتے ہو رسول کے کس خیمگاہ کا تم نے خیمگاہ کی حد کے حرمت کی ہے؟ کیا تم جانتے ہو تم نے رسول کے کون سے خون کو بہایا ہے؟ رسول کہاں سے آ گئے کربلا میں شہزادی؟ حسین تھے وہ تو، حسین کہاں سے رسول ہو گئے؟ وہ شہل اولاق خاتم النبیین، یہ حسین نواسے ہم عام امتیوں کی طرح ہیں۔ بی بی کہہ رہی ہیں دیکھو سمجھ لو، اگر تم حدیث کو جا کر سمجھو، حسین منی وانا من حسین، اس حدیث کو سمجھو، جا کر حدیث قصہ کو پڑھو، آیہ مباہلہ کو پڑھو، جا کر آیہ تطہیر کو پڑھو، سورہ دہر کو پڑھو، آیہ ولایت کو پڑھو، جہاں پہ آیہ تصدق خاتم ہوئی رکوع میں اس آیت کو پڑھو۔ ہم حسین ابن علی کو ایک کشتہ صحرا نہیں سمجھ رہے، ہم حسین ابن علی کے جسد کو رسول خدا کا جسد سمجھ رہے ہیں، کیونکہ حسین منی وانا من الحسین۔ بی بی کا سب سے بڑا عظیم الشان، میں کہوں کارنامہ، مجھے حیا آتی ہے، میں کیا لفظ استعمال کروں مجھے نہیں پتا۔ بی بی کے سب سے جو عظیم کام ہے، جو عظیم احسان ہے ہم پر، وہ یہ کہ حسین ابن علی کی جنگ کو تمام دنیاوی جنگوں سے نکال کر وہاں پہنچایا کہ جہاں رسول خدا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ میں کیسے کہوں،
کس طرح سے بات کی جائے کہ انیس نے ایک جملہ کہا ابو الفضل عباس کے لیے، اور وہ یہ کہا ہے کہ ابو الفضل عباس کے لیے مصرع، جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی. اور خدا مجھے تکلف نہیں ہے، آر نہیں ہے کوئی کہنے میں کہ مصرع اس طرح سے آپ تک منتقل ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو برسوں وہ تمام روایتیں پڑھنی پڑیں گی، ان روایتوں کو اپنے خون میں اتارنا پڑے گا، انیس کی فکر کو سمجھنا پڑے گا. انتہائی معمولی سا مصرع ہے، لیکن یہ کبھی کبھی مصرے کو بڑے سادے انداز میں کہنا بات کو آسمان پر پہنچا دیتا ہے. جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی، تھے علمدار مگر بچوں کی سقائی کی. یہاں پر کیا تعریف کا پہلو ہے؟ ہر بہادر کا جگر دل تڑپ رہا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مقابلہ تو پڑے تو مزہ چکھاؤں ان کو میں کہ وارث ذوالفقار ہے کون. ایک دفعہ عصر عاشور کا وقت قریب آیا، بھیا عباس اچھا جاؤ پانی لے آؤ. عباس کی جو امنگیں تھیں کہ میں شمشیر علی بن ابی طالب کے جوہر دکھاؤں گا، ایک دفعہ ان تمام امنگوں پر، آرزوؤں پر، امیدوں پر، خواہشوں پر، تمناؤں پر، جذبات پر، احساسات پر، ولولوں پر امامت نے اس طرح سے قفل اور تالا ڈالا. اب مرحلہ ایک آیا آگے. ابو الفضل عباس نے جنگ نہیں کی، جو فرات کے بیچ میں آیا اس کو ہٹایا. جنگ نہیں کی ابو الفضل عباس نے. آپ پہلوانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں دیکھیں گے. تاریخ نے لکھا ہے جناب قاسم کا ازرق شامی کے ساتھ، شہزادہ علی اکبر کا مقابلہ لکھا ہے، اور دیگر شہزادوں کا، دیگر انصار کا مقابلے کو لکھا ہے کہ انہوں نے جا کر پہلوانوں کے ساتھ مقابلہ کیا. لیکن ابو الفضل عباس کے ساتھ کسی پہلوان کا مقابلہ نہیں لکھا، کیونکہ ابو الفضل عباس نے رجس پڑھ کے لشکر عزیز سے کسی پہلوان کو طلب ہی نہیں کیا. کیوں طلب نہیں کیا؟ مولا حسین نے کہا تھا پانی لاؤ. جب امام نے کہا پانی لاؤ، اب یہ تو تھا جسد، جسم، اعضاء و جوارح کی حد تک. کیا مطلب؟ اب ابو الفضل عباس نے عمل کے لحاظ سے جنگ نہیں کی. خوب توجہ کیجیے گا، اس مقام پر لا کر مجھے جانا ہے جناب زینب کی طرف. ابو الفضل عباس نے تلوار تو نہیں اٹھائی. دل کے جذبات کیا تھے؟ کیا دل میں یہ ہو رہا تھا بھیا آپ نے عجیب کام کیا، ہمارے دل میں تو اتنی تڑپ تھی ہم لڑتے، لیکن آپ نے کہہ دیا مجبور ہم اب پانی لے کر آئیں گے؟ نہیں سرکار، زیارت نے آ کر واضح کیا، جناب امام سید ساجدین زین العابدین نے آ کر واضح کیا، لقد ابلا بلاء حسنا وآثرا ومستکمل الایمان نافذ البصیرہ. ہمارے چچا ایمان کے آخری درجے پر تھے، جتنے درجوں کو طے کیا جانا ممکن تھا میرا چچا عباس آخری درجے پر تھا. اگر دل کے خیالات اور جذبات عمل سے ٹکراتے تو امام سجاد یہ نہ فرماتے مستکمل الایمان، انیس یہ نہ فرماتے جان جب تک تھی اطاعت میں رہے بھائی کی، تھے علمدار مگر بچوں کی سقائی کی. یعنی حسین ابن علی کے دروازے پر ابو الفضل عباس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا. چلیے اگر میں یہ کہوں اوقات اتنی نہیں ہے، اور اس سے بہت نیچے کی بھی نہیں ہے، اور کہیں پہ بھی نہیں ہے اوقات، لیکن اگر یہ کہا جائے بی بی کی شب وفات ہے، اس عنوان سے اگر میں یہ کہوں کہ بی بی نے جو امتحان دیا، میں کہوں گا مولا عباس فرات کے کنارے سے ذرا اٹھ کر آؤ، اپنی بہن کو دیکھو کیا امتحان دے رہی ہے. آپ گریہ کیجیے، مجھے اس سے کوئی، آپ یہ مت پریشان مت ہوئیے کہ مولانا فضائل پڑھنے مصائب، یہ سب فضائل مصائب ہمارے بنائے ہوئے ہیں، فضائل میں مصائب، مصائب میں فضائل. مجھے بتائیے کہ جعفر طیار نے خطبہ دیا نجاشی کے دربار میں، ہم کیا فضیلت پیش کرتے ہیں جناب جعفر طیار کی کہ آج تک کسی سے سیکھا نہیں تھا بادشاہوں کے دربار میں خطبہ پڑھنا، آج تک کسی سے سیکھا نہیں تھا بادشاہ کے دربار میں گفتگو کیسے کی جاتی ہے. لیکن اس گھرانے میں ہیں کہ جہاں پر علم ان کی میراث ہے، نبوت کا خون رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو بغیر سیکھے ہوئے پہلی دفعہ فی البدی ایکسٹمپو خطبہ دیا نجاشی کے دربار میں دشمنوں کے سامنے. لیکن میں کہوں گا کہ بی بی زینب کے بارے میں کہ وہ شہزادی کہ جس نے اپنے بھائیوں، اپنے شوہر، اپنے باپ اور چچا کے علاوہ کسی سے گفتگو نہ کی ہو، وہ ایک دفعہ جب آئے بلوے عام میں اور خطبہ دے. آپ کو یاد ہے امیر المومنین کی شب ولادت میں نے ایک جملہ کہا تھا زیارت سے، اللہم فکما جعلت وقفا علی طاعتہ، خدایا تو نے علی بن ابی طالب کو یہ توفیق عطا کی، یہ خصوصیت عطا کی کہ علی ہمیشہ رسول کی اطاعت پر رکے رہے. اچھا کس طرح سے رکے رہے؟ علی دوسرے اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں
تم مزید کٹھن طریقے سے نماز پڑھو. سب جنگ اس طرح سے کرتے ہیں, علی نے کہیں کٹھن طریقے سے جنگ کی. ہر مرحلہ جو دوسرے مومنین مسلمان اس طرح کرتے تھے اطاعت کے مرحلے پر, علی بن ابی طالب سے اس سے کہیں آگے جا کر اس کام کو انجام دیا. برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ کی منزل پر آئے. ضرب و تعلیم یوم خندق افضل میں عبادت ثقلین کی منزلت پر آئے. یہ تمام کے تمام کام علی بن ابی طالب نے کیے. یعنی یہ دوسرے کام کر رہے ہیں, امیر المومنین نے عرش اولیٰ پر جا کر اس کام کو انجام دیا. سرکار جناب زینب کی تربیت ایسی نہیں ہوئی ہے کہ جہاں پر دوسری خواتین کی تربیت بھی تھی, جناب زینب نے اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنے کمالات کا اظہار کیا. بی بی زینب کی کہیں پر تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی تھی کہ نامحرموں کے مجمع میں جا کر خطبہ پڑھو. پہلی دفعہ اس بی بی نے دربار یزید میں خطبہ پڑھا, پہلی دفعہ جا کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں خطبہ پڑھا, اور اس شان سے پڑھا. اور شاعر نے عجیب بات کی ہے کہ خطبہ بھی پڑھا ہے تو ہے لہجے میں علی کے, زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. اس انداز سے خطبہ پڑھا. یعنی وہ کام جو امیر المومنین نے انجام دیا, بالکل مختلف کام جناب زینب نے انجام دیا, اور اس سے کہیں زیادہ مزید عظمت کے ساتھ. مولانا کوئی علی بن ابی طالب کی عظمت سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ بی بی زینب بھی جناب امیر المومنین کی عظمت سے آگے نہیں بڑھی. زینب کبریٰ, زینب بنت امیر المومنین, نام ہے جناب امیر کی شخصیت کی ایک تجلی کا. یعنی کیا مطلب؟ زین اب ہیں, باپ کی زینت ہیں. یعنی علی ابن ابی طالب قیامت کے میدان میں اگر کھڑے ہو کر کہیں کہ میری بیٹی ایسی تربیت میں نے کی کہ باوجود اس کے کہ دائرہ نسوانیت میں تھی, لیکن جہاں پر مردوں کے کلیجے پگھل کر پانی پانی ہو جائیں وہاں میری بیٹی نے اہل حرم کو بچایا, امامت کو بچایا, امامت کے مقصد کو واضح کیا, کربلا کے مقصد کو واضح کیا, کربلا کے واقعے کو رسول کے ساتھ منتسب کیا, کربلا کے واقعے کو اہل بیت کے ساتھ منسوب کیا, ثابت کیا کہ حسین ابن علی رسول خدا کا خون ہے. یہ اتنی ڈھیروں ذمہ داریاں, زینب کی ایک جان اور اتنی ذمہ داریاں. اسی وجہ سے آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں نحو کے اندر, اور شاعر کو بہت عجیب شفاعت عطا فرمائے پروردگار جناب زینب کی طرف سے کہ کبھی حسین, کبھی علی اور کبھی عباس بنی زینب. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ خطبہ دیا جناب امیر المومنین کی طرح سے, اہل حرم کا دفاع کیا مولا عباس کی طرح سے, تسلی کا باعث بنی خواتین کے لیے. تو زین اب یعنی بابا کی زینت ہے. اور درود بھیجیں بی بی کی بارگاہ میں بلند آواز سے. لہٰذا یاد رکھیے گا آپ اس بات کو کہ دیندار ہونے کا مطلب بزدل و ڈرپوک ہونا نہیں ہے. اگر ہم اپنی بچیوں کو پردہ, نماز, حجاب, حیا, شرم, ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈرپوک بنا دیتے ہیں. میں ایک جملہ کیا کہ مجھے زیادہ اس پر بولنا نہیں ہے, کیونکہ بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ مجمع مختلف انداز میں بیٹھا ہے, اور ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے بات ایک عجیب سی ہو اور ان کے لیے واضح نہ ہو سکے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو مزید تفسیر اور تشریح کرنی ضرورت ہو, تو میں اس میں زیادہ گہرائی کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. لیکن بہرحال جب بھی انسان دین, نماز, روزہ, عبادت, شرم و حیا کی طرف لے کر جاتا ہے کسی کو, تو اس کے لیے اس دائرے سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مثال دے دوں آپ کو, آپ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں, ظہر کی, عصر, مغرب, عشاء, نافلہ پڑھنے والے نفل پڑھتے ہیں. ایک دفعہ آپ گئے زیارت پہ, 3 دن رکنا تھا وہ کربلا میں, نجف میں. آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے 8 رکعت نافلہ بھی پڑھ لی. کہا سرکار نافلہ نماز جو ہے مسافر پہ ساقط ہے. کہا مولانا مسلسل یہی ہو رہا ہے, ہم پھر پڑھ لیتے ہیں غلطی سے, عادت ہو گئی ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے بجائے 2 کے 4 رکعت پڑھ لی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی اس عادت سے نکلنا مشکل ہے, چاہے اچھی ہو یا بری. اور ہر کام, ہر عادت آپ کی شخصیت میں مختلف قسم کے احساسات, افکار, خیالات کو جنم دیتی ہے, کہ جن خیالات, افکار, احساسات سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا. اور اگر ان احساسات, ان افکار, ان خیالات سے نکلیں تو آپ ان افکار اور احساسات سے باہر نکل کے اپنے فریضے کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. جو شخص زندگی بھر جس نے فوج میں نوکری کی ہے, اگر آپ اس سے کہیے کہ آ کر کوئی ایسا کام کرے کہ جو فوجی پیشے کے بالکل مخالف ہو, اس کی شخصیت میں سے پیشہ ورانہ فوجی چھلکے گا. اگر کوئی شخص زندگی بھر اشعار کہتا ہوا آیا ہے, آپ اس سے کہیں گے آپ فوجی بن کر ذمہ داریاں قبول کیجئے, تو کہیں نہ کہیں اس کی ذات کا چھپا ہوا شاعر نکل کر آئے گا. آپ کسی کہیں کہ صاحب آپ ڈاکٹر ہیں لیکن یہاں پر آپ کو ہسپتال کا دروازہ کھولنا اور بند کرنا ہے,
تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ڈاکٹر اس کا نکل کر آ جائے گا۔ انسان اپنی ذات میں، فطرت ثانیہ میں، جبلت میں پختہ تربیت کو چھوڑ کر تربیت کے کسی اور مرحلے پر، تربیت کے کسی اور ڈائمنشن پر، تربیت کے کسی اور پہلو پر آئے تو گزشتہ تربیت یا تو اسے اگلے مرحلے پر جانے نہیں دیتی، اور اگر چلی بھی جائے وہ شخصیت تو کاموں کو بأحسن و خوبی انجام نہیں دے پاتی۔ یہ بی بی کون ہے؟ حجاب، حیا، شرم، عفت۔ ایک دفعہ دربار یزید ہے، خطبہ دے رہی ہے وہاں پر، کس طرح سے دیا؟ اس کی تو تربیت نہیں دی گئی تھی۔ اب آپ سمجھے، زینب، میں کہوں گا جناب امیر آپ نے بڑے خطبے دیے، لیکن آپ نے بی بی زینب کی طرح خطبہ نہیں دیا۔ شاید عالم غیب سے، عالم قدس سے، عالم جنت سے جناب امیر کی آواز آئے کہ یہ زینب کب ہے؟ یہ میرے وجود کی کرن ہے، یہ میرے وجود کی تجلی ہے، یہ زینب کو میں نے ہی اس قابل کیا ہے، اسی لیے زینب ہے، اپنے باپ کی زینت ہے۔ لہذا اور پھر اس کے بعد آپ فکر کو دیکھیے کہ کس طرح سے، ایک ذرا درود پڑھیں محمد آل محمد کی بارگاہ۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ روایت نہیں ہے، یہ کسی امام کا جملہ نہیں ہے، نہ مقتل ہے۔ انیس کا ایک بند ہے جناب آل محمد کی شہادت کے سلسلے میں، اس کو کہتے ہیں اردو میں، فارسی میں زبان حال۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی شاعر اپنے اس کردار کے بجائے خود بات کر رہا ہے، اور شاعر اس کردار کی قلبی کیفیت کو بیان فرما رہا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ انیس کہتے ہیں کہ رخصت سے پہلے آل محمد کے جناب زینب گفتگو فرما رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ روکے کوئی رستے میں تو ڈریو نہ میری جان، روکے کوئی رستے میں تو ڈریو نہ میری جان، ہاں کل میں توحید پڑھے جائیو ہر آن، دل بند ہو تم تین اماموں کے میں قربان، اقرار نبوت میں فصاحت کا رہے دھیان، کہنا کہ ملازم ہیں ولی ابن ولی کے، ہم آئے ہیں لشکر سے حسین ابن علی کے۔ یہ میں نے پڑھا، آپ نے سن لیا، انیس نے لکھ دیا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے انیس؟ یہ وہ ماں ہے جو اپنے بچوں کی موت سے پہلے کہہ رہی ہے بیٹا دیکھو آخرت کا مرحلہ بڑا خطرناک ہے، اور یہ بندگی اور تعبد کا وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر رسول خدا کی بیٹی درس دے رہی ہے کہ دیکھو آخرت کے مرحلے اگر طے ہوں گے توحید، نبوت اور امامت کے ذریعے، اگر ان تین پر عقیدہ مکمل ہو گیا تو یاد رکھنا اپنے امام وقت کو پہچانے بغیر اگر گئے تو فرشتے آگے نہیں جانے دیں گے۔ کہنا کہ ملازم ہیں ولی ابن ولی کے، ہم آئے ہیں لشکر سے حسین ابن علی کے۔ ہمارا تعارف نامہ یہ ہے کہ ہم حسین ابن علی کے لشکر سے آئے ہیں۔ دل بند ہو تم تین اماموں کے میں قربان، تم تین اماموں کے چہیتے اور لاڈلے ہو، علی ابن ابی طالب کے لاڈلے ہو، حسن مجتبیٰ تمہارے ماموں، حسین شہید کربلا تمہارے ماموں، دل بند ہو تم تین اماموں کے میں قربان۔ اور اس طرح سے جناب زینب طرز دے رہی ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ دونوں شہزادے آتے ہیں، اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پر کہ ان شہزادوں کی جنگ کو اتنی لمبی نہیں چلی ہے کربلا کے میدان میں، کچھ لمحوں کی تھی۔ دو شہزادے کتنی دیر لڑ پاتے؟ کئی پہر کی بھوک اور پیاس، بالکل نوجوان بچے لڑکپن کی حدود میں قدم رکھنے والے، لیکن آپ جانتے ہیں 10 دنوں میں ان کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اداءً لاحترام سیدہ زینب، یعنی بی بی آپ کے بچوں کی قربانی کا بھی ذکر ہو، آپ کا بھی ذکر ہو۔ میدان میں عجب شان سے وہ شیر نر آئے۔ بی بی زینب کی بارگاہ میں درود پڑھیے۔ میدان میں عجب شان سے وہ شیر نر آئے، گویا کہ جعفر و حیدر بہم نظر آئے، گل پڑ گیا حضرت کی بہن کے پسر آئے، افلاک سے بالائے زمیں دو قمر آئے۔ یہ انیس عجیب انداز ہے، وہ رخصت اور یہ ان شہزادوں کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے جناب زینب نے ایک دفعہ بھیجا۔ اور میں دوسرا کام جو اس بی بی نے کیا، یزید کو مد مقابل سمجھا ہی نہیں۔ آپ حضرات نوحوں میں سنتے ہیں، مرثیوں میں سنتے ہیں، قصیدوں میں سنتے ہیں، اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے، اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے آب زمزم کی نہر کا پانی پی کر۔
نوحے مرثیے کسی مولوی امامے والا ہو, شیروانی ٹوپی والا ہو, یہ آپ کے عقائد کو تشکیل نہیں دیتے. آپ کے عقائد کو تشکیل دیتی ہیں آپ کی روایات, احادیث, سید الشہداء کی زیارتیں. وہ حسین ابن علی نے یہ کام کیا تو پھر اس کے بعد یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور یزید کی حکومت نہیں ٹک سکی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی یزید کی حکومت کو ختم کرنے نکلے تھے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا تو آپ توہین امامت کے مرتکب ہو رہے ہیں. استغفار کر کے اس عقیدے پہ بات کیا کیجئے سرکار, خوب توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر, اور جا کر پہلے پڑھیے کہ حسین ابن علی جو چلے ہیں تو کس طرح سے چلے ہیں, کیا کہتے ہوئے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس جنگ کو کس جگہ سے نکالا؟ ایک عام سیاسی جنگ کے ڈھانچے سے نکال کر امامت, رسالت, توحید, نبوت, اصول دین اور فروع دین کی جنگ قرار دیا اور کربلا کو منجمد کر دیا, روک دیا 61 ہجری میں. کہ بعد کا جو مورخ بھی آ کر کربلا کی ایکسٹینشن اور ایکسٹینڈ کرے جناب زینب کے خطبوں کی روشنی میں منحرف قرار پائے. خوب توجہ کیجئے گا اس بات پر. کوئی کربلا دوسری نہیں ہو رہی, تیسری چوتھی. مظلوم مرنے والا مظلوم مرے, بالکل مظلوم ہے مرنے والا, دسیوں سینکڑوں ہزاروں مظلوم مر رہے ہیں. کربلا ایکسٹینشن کے لائق نہیں ہے, کربلا ایکسٹینڈیبل نہیں ہے. اگر کربلا کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہو تو لاؤ ایسا کہ جس نے شیر فاطمہ پیا ہو, لاؤ ایسا جس کا علمدار ابو الفضل عباس ہو, لاؤ ایسا کہ جس کی بہنیں زینب کبریٰ ہوں, لاؤ رسول کی بہوؤں کو, لاؤ رسول کی بیٹیوں کو, لاؤ علی اصغر جیسی قربانی کو, ابو الفضل عباس کو لاؤ, ہم شکل پیغمبر کو لاؤ. جس جگہ یہ ہستیاں ہوں گی نا 100 دفعہ کربلا خلق کرنا چاہیے, میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن جب تک یہ ہستیاں نہیں ہیں کربلا ختم ہو گئی 61 ہجری میں. لہذا اس کے بعد اس انحراف سے ختم کیا. اور یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جس پر اس ممبر سے گفتگو نہیں کی جا سکتی. کون سا موضوع؟ کہ جناب زینب نے کربلا کے میدان میں خطبہ الگ دیا, بازار کوفہ میں خطبہ الگ دیا, دربار کوفہ میں خطبہ الگ دیا, اور دربار شام میں جو بی بی کا خطبہ ہے وہ خطبہ نہیں ہے, توہین ہے اس کو خطبہ کہنا. بہرحال کہا جاتا ہے وہ درس کی کتاب ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. خوب توجہ کیجیے گا. کیا وجہ ہے اس بات کی کہ ہمارے بچے 10 سال کی عمر سے 5-7 سال کی عمر سے ماتم بھی کرتے ہیں, نوحہ بھی پڑھتے ہیں, سب ان کی عبادت قبول, لیکن ایک ذرا سا شک و شبہ ہے, پریشان, مولانا یہ کیا امام حسین کے برابر فلاں, تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زمزم کو چھوڑ کر مختلف سڑک پہ بہتے ہوئے پانیوں کو پینا شروع کر دیا. متصل ہوئیے اسی زمزم سے, سمجھیے کہ کربلا ہے کیا, حدیثوں کے ذریعے, مقاتل کے ذریعے. اور 3 خطبے, بی بی کا لب و لہجہ انداز بالکل مختلف ہے تینوں خطبوں میں. لہٰذا بات کو میں یہی ختم کروں, وہ یہ کہ ایک واقعہ ملتا ہے ہم کو تاریخ میں کہ سید الشہداء بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے, قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے, اور ایک دفعہ جناب زینب داخل ہوئی تو سید الشہداء نے وضع القرآن, قرآن کو مناسب جگہ پر رکھا, وقام اجلالا لہا, بی بی زینب کے احترام میں پورے قد سے کھڑے ہوئے. دوسرا واقعہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ جب رسول خدا کی قبر کی زیارت کے لیے بی بی جاتی تھیں, دائیں امام حسن ہوتے تھے, بائیں امام حسین, آگے امیر المومنین, اور قندیل لے کر چلتے تھے, چراغ لے کر, اور جب جھک کر قبر رسول کا بوسہ لیتی تھیں تو جناب امیر قندیل کی لو کو مدھم کر دیتے تھے, دھیما کر دیتے تھے. اب یہ بی بی دیکھیے, یہ ہے تاریخ. اب انیس کو ذرا دیکھیے, انیس نے کس عجیب انداز سے اس بات کو بیان کیا. فرماتے ہیں مدینے سے بی بی ناقے میں بیٹھ رہی ہیں, فرماتے ہیں کہ پہنچی جوہی ناقے کے قریں دختر حیدر, خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر, فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوش ہے چادر, تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر, فرزند کمر بستہ چپو راست کھڑے تھے, اون و محمد دائیں بائیں تیار کھڑے ہیں. اچھا اون و محمد پردہ محمل کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اون و محمد چادر کا گوشہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اون و محمد ماں کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ رہے؟ اس وجہ سے رسول کی بیٹی ہیں, امام حسین ہاتھ تھامیں گے. بھیا علی اکبر جب ہیں ہم شکل پیغمبر تو اون و محمد کی ہمت ہے کہ آگے بڑھے, انیس بیان فرمانا چاہ رہے ہیں. اور فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر, فضا نے زینب کبریٰ کی چادر کا گوشہ اٹھایا. ایک شخصیت انیس نے ذکر نہیں کیا, مولا عباس کہاں پر ہیں؟ فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے, قربان جاؤں انیس کی معرفت کے.
اور قربان جاؤں بی بی ام البنین کی چاند کی عظمت کے. فرزند کمر بستہ چپ و راز کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے. اچھا میں اس بی بی کے مصائب پڑھوں تو کیا پڑھوں؟ کیا میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ بی بی کی عمر اس وقت تھی جب بچی ماں کی آغوش میں آ کر سکون پاتی ہے؟ 5 برس کی عمر میں فاطمہ زہرا کا داغ دکھا. جس شہزادی کا ذکر سننے آپ جمع ہوئے ہیں نا، 5 برس کی عمر میں رات کی تاریکی میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر کے گوشے کو پکڑ کر ماں کے تابوت کے پیچھے پیچھے چلی ہے. کوئی اتنی ننھی بچی ہو نا، اس کے سامنے ماں کو دفن نہیں کیا جاتا، ماں کا جنازہ گھر میں نہیں رکھا جاتا. سیدہ کی شہادت عصر کے وقت ہوئی ہے، رات تک سیدہ کا جنازہ گھر میں تھا. میں رسول خدا کی رحلت کا واقعہ بیان کروں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول کے جنازے کو دیکھا اس نواسی نے، یا میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ بابا علی گئے تو اپنے پیروں چل کر تھے. ایک دفعہ جب دق الباب ہوا، جب جبرائیل کی آواز آئی، تحدمت واللہ ارکان الہدا قتل ابن عم المصطفیٰ، ارے نبی کا داماد مارا گیا. دق الباب ہوا، باپ کو دیکھا، سر اقدس سے خون پہ، داڑھی لہولا، بیٹی نے دروازہ کھول کے دل پر کیا گزری. کیا میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ بھائی کو خون کی قے کرتے ہوئے؟ کیا میں آپ کے سامنے یہ کہوں کہ ابھی اکبر کی شہادت کی خبر آئی، ابھی زینب کے آنسو خشک نہ ہوئے تھے، قاسم کی خبر آئی، اونو محمد گئے، اکبر گئے، شادیانے بجے، جو حسین کی شہادت کی خبر آئی. لیکن نہیں عزیزوں، ذرا چلیے 10 ہجری میں دوبارہ چلیے، امام زمانہ کو پرسہ پیش کیا. جب رسول خدا کے کو تدفین سے فارغ ہوئے لوگ، زینب نے گریہ کیا ہوگا نا، نانا محبت کرتے تھے، کبھی ماں کو دیکھتی ہوں گی، ماں کا لیجے سے لگاتی ہوں گی، کبھی بابا، کبھی بھائی حسن حسین. زینب کے دل کو قرار آ جاتا ہوگا. جب ماں دنیا سے چلی گئی تو باپ زندہ تھے، حسن حسین موجود تھے، 3 اماموں کے سائے میں زینب کے دل کو صبر آ جاتا ہوگا. جب علی مرتضیٰ گئے، حسن حسین عباس جیسا بھائی موجود ہے. جب حسن گئے، حسین اور عباس موجود ہے. جب علی اکبر، قاسم، اون محمد اور عباس گئے تو حسین موجود ہے. اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. ایک دفعہ خیمے کا پردہ ہٹا، زلجنا ہنہناتا ہوا آیا، زین کٹی ہوئی ہے، باغ واشکون ہے. اب جو حسین شہید ہوئے تو مجھے یہ بتاؤ کہ زینب کس کے کلیجے سے لگ کر، زینب کو تسلی کون دے؟ اگر زینب گریہ کرے حسین کی بات، تاریخ کے مطابق جہاں تک میرا مطالعہ ہے، بقیہ اللہ جانے، امام میں وقت جانے، تاریخ کے مطابق بی بی نے گریہ نہیں کیا. پہلا مرحلہ کب آیا؟ جب قتل گاہ میں گئی اور دیکھا شمر حسین کا سر کاٹ کے آ رہا ہے تو آپ کو جملہ یاد ہے، صلی علیکم ملیک السما یا رسول اللہ ھذا حسین کا مرمل بالدماء. کس کو مخاطب کیا زینب نے؟ علی کو مخاطب نہیں کیا، فاطمہ کو مخاطب نہیں کیا، رسول اللہ کو مخاطب کیا. جانتے ہیں آپ کے مراجع، آپ کے فقہا، آپ کے مجتہدین کیا کہتے ہیں؟ قتل گاہ میں زینب نے رسول کو دیکھا کہ حسین کی لاش پر رسول موجود ہیں، اس لیے رسول کو مخاطب کیا. اپنے گریے کو روکا. 11 محرم آئی، گریے کو روکا. دربار کوفہ میں پہنچی، بازار کوفہ میں پہنچی، اپنے گریے کو روکا. کوفہ سے شام کا سفر طویل ترین راستے کے ذریعے طے کروایا گیا، اپنے گریے کو روکا. آپ سوال کریں گے نا مجھ سے کہ بیوی نے گریے کو کیوں روکا؟ دیکھیں، گریہ ایسی خاتون اس وقت کرے جب 4 اور 3 برس کی یتیم بچیاں نہ ہو، جب بیوہ بھاوجے نہ ہو، رسول کی بیٹیاں نہ ہو. اگر زینب گریہ کرے تو رسول کی بیٹیوں بھووں کو سنبھالا کون دے گا؟
زینب نے اپنے گریے کو روکا ہوا ہے، ضبط کیا ہے. ایک دفعہ گئی بازار شام میں، گریے کو روکا. اب جو داخلہ ہوا دربار شام میں، صلی اللہ علیہ یا حجت اللہ، صلی اللہ علیہ یا بقیت اللہ، آجرک اللہ یا بقیت اللہ، احسن اللہ لک العزا. میں چاہتا تھا خطبہ پڑھوں لیکن نہ مجھ میں ہمت ہے نہ آپ نے سننے کی. میں بس ایک جملہ کہوں گا، یزید تو نے ہم کو شہر بہ شہر پھرایا. اخذت علینا افاق السما واقطار الارض فنظرت بہ، تو نے اپنی گردن کو تان کر یہ سمجھا صلی اللہ علیہ یا بنت رسول، تو یہ سمجھا کہ تو بڑا عزت والا ہو گیا ہے. نساق کما یساق نصرہ، یزید ہم کو اس طرح سے گھمایا گیا شہر بہ شہر جس طرح سے کافر قیدیوں کو گھمایا جاتا ہے. یحدو بہن العدو، ہم کو اس طرح سے ہکایا گیا. یتصفح وجوہن الشریف والدنی ویستشرقہن اہل المناہل والمناقل. اگر بی بی نے جملہ نہ کہا ہوتا میں نہیں کہتا. فرمایا یزید ہم کو بھرے بازاروں میں سے گزارا گیا، نامحرموں کی نگاہیں تھی رسول کی بیٹیوں. ایک دفعہ جب بی بی نے خطبہ دیا نا، دیتے تھے بی بی کو جلال آیا. ایک دفعہ یزید سے کچھ بند نہیں پڑی. اس ملعون نے کیا کیا، صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ، آجرک اللہ یا فاطمہ الزہرا، ایک دفعہ اپنی چھڑی اٹھائی. مولا حسین کہ تنکتو بمقصرت، اے یزید تو حسین کے دانتوں پر چھڑی مار رہا ہے. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول ان دانتوں کا بوسہ لیتے تھے. من العدل یا ابن الطلاقہ، کیا یہ عدل ہے کہ تیری بیٹیاں تو پردے میں ہوں، رسول کی بیٹیاں. ماتم حسین یا حسین.